الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ بڑا غفور رحیم ذات ہے اور اپنے بندے کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی۔ ابھی آپ لوگ 2-3 دن میں پھر دیکھو گے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ آٹا پھر مہنگا ہو گیا، غریب عوام کے لیے پھر مشکلات پیدا ہو گئے۔ ابھی تک سکھ کا سانس لے رہے تھے، آٹا بہت کم قیمت پر مل رہا تھا، تو ہر غریب کے گھر روٹیاں پک رہی تھی اور اس کے بچے بھوکے نہیں سو رہے تھے۔ ہر بچے کے منہ میں نوالا جاتا رہا اور زندگی گزارتا رہا۔ اب پھر مشکلات پیدا ہوں گے انسانوں کی طرف سے بھی۔ مجھے تو اس بات کا غم نہیں، کیونکہ میں خود بھی اپنے گھر کے لیے خریدتا ہوں، الحمدللہ اپنے پیسوں سے خود کماتا ہوں، اور مشکلات ہمارے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے الحمدللہ رزق کا وعدہ اللہ جل شانہ نے کیا ہے، رزق اللہ جل شانہ عطا کرتا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے باڑ میں جائے، میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ لوگ اگر غور اور فکر کر لے تو گزشتہ رات سے بلکہ کئی دنوں سے زلزلے آتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ زمین میں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب ناجائز حکمران مسلط ہو جائے، زناکاریاں عام ہو جائے، اور ہر قسم گناہ وہ عام ہو جائے، حرام خوری وہ عام ہو جائے، اور حرام طریقے سے لوگ مال کما رہے ہو، شراب خوری زیادہ ہو جائے، دوسرے کی بیٹیوں کی عزت وہ لوٹنے لگے، تو خامخواہ زمین ہل جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے زمین میں زلزلے، خاص کر افغانستان اور افغانستان کے علاقے کنڑ میں بہت سی تباہیاں وہ ہو چکی ہے، بہت سے قیمتی جانیں وہ جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے۔ میرے عزیز مسلمانوں، بجلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے پاکستانیوں، آپ لوگوں پر زمینی آفت اور آسمانی آفت، اور ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ آسمانی بجلی اور ایسی بجلی کہ آپ کے سوچ سے بھی زیادہ وہ تباہ کن ہوگی،
اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا آفت ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے گزشتہ مہینے بنیر کا جو واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا، کلاؤڈ برسٹ جو ہو چکا ہے، آپ یقین مانو ہم نے بھی اتنا تعلیم کیا، مدرسہ جا چکے، لیکن اس چیز کا ہمیں پتہ تک نہیں تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو بزرگ حضرات ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، اور دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ چیز تھی، اور نہ 15-20 سال پیچھے جا کر نہ اسپتالوں میں جو ولادتیں ہوتی ہے، جو ڈیلیوریاں ہوتی ہے، یہ آپریشن پر نہیں تھی، یہ تو ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے بھی سنا ان سے اور دیکھ بھی لیا، ہم نے بھی اپنی بچپن گزاری ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے بچپن میں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جب بھی ہم اللہ کے قانون کے اوپر پاؤں وہ بچھا کر اور اس کے اوپر چلتے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہمیں صرف اور صرف خبر دینے کے لیے آتی ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پوری دنیا پر، لیکن نہیں، اللہ جل شانہ مخصوص علاقوں میں اس عذاب کو پہنچا دیتے ہیں، اور وہ مخصوص علاقے شاید میرے علم اس حد تک پہنچی چکی ہے، اور میں نے یہ سوچ کی اور فکر کیا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید جتنے لوگ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آئے ہیں اور اس نے یہ عذاب چکا ہے، تو اس نے اللہ کی قانون وہ بہت پیچھے اس قانون کو گزارا ہے اور اس قانون کو گرایا ہے، اور اپنی زندگی اس قانون کے دائرے میں وہ نہیں لاتے، تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو عذاب کے لپیٹ میں وہ لاتے ہیں۔ اور جو بچ چکے ہیں تو یہ سوچ اور فکر نہ کرے کہ ہم بچ گئے، ہمارے ادھر یہ چیزیں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، مطلب ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور گزر بھی رہی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، دوسروں کا حق کھانا وہ معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اپنے بیٹی کا حق، اپنے بیٹے کا حق، اپنے بھائی کا حق، اپنے بہن کا حق، اپنے چچا کا حق، اپنے چچا کے بھائی کا حق، اور اسی طرح اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک برائی وہ بہت عام ہو چکی ہے، چغل خوری اور حسد اور کینہ اور بغض، یہ بہت عام ہو چکی ہے۔ جب کوئی کسی کام پر کسی کو دیکھتا ہے تو اس دن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے سارے معاشرے میں وہ بات پھیلتی ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا۔ نہیں، ہمارا دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے جب کوئی بندہ آپ کسی غلط کام یا گناہ پر دیکھو تو انفرادی طور پر اور ذاتی طور پر اس کے پاس جا کر موقع دیکھ کر، وقت دیکھ کر، حالات دیکھ کر، مزاج دیکھ کر، باتوں باتوں میں ان کی اصلاح کرنا۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کو چھوڑو، پھر اللہ جانے اس کا کام جانے، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں فلاں یہ کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، اس نے یہ ایسا کیا، یہ کیوں کیا، اور کسی کی ترقی دیکھنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس ہمارے معاشرے میں
کسی کو خوش دیکھنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. بس ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ روتا ہے تو روئے. ایک بات ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہے اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چیخیں مار کر کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا وہ کم ہے یہ کم ہے، تو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے. لیکن جب خود اس کے اوپر آتی ہے یہ مصیبت اور غم تو پھر یہ کہتا ہے کہ فلاں تو میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ یہ سوچو کہ کل اس کے اوپر آیا تھا، آج خدا نے میرے اوپر لایا، مجھے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. کل وہ تڑپ رہا تھا، وہ چیخیں مار رہا تھا، وہ آوازیں لگا رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور آج میرے اوپر گزر رہی. تو اس میں ہمارے اندر جو احساس کا جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر وہ مر چکی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ نہیں اس پر ہے، کل ہمارے اوپر بھی آئے گا. خیر میرے عزیز محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ کی عذاب ہماری گناہ کی وجہ سے، کیونکہ آج کل آپ ادھر ہمارے معاشرے میں ارد گرد دیکھو تو علماء کرام کی عزت وہ ختم ہو چکی ہے. گھر کی بات تو چھوڑو، گھر میں کوئی یہ سوچتا تک نہیں ہے کہ ہمارے گھر عالم موجود ہے اور اس کو اتنا عزت دینا ہے جس کا اتنا حق ہے، یہ تو دور کی بات. آج کل علماء کرام جتنے بھی مساجد وہ چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، تو مسجد میں تو امامتی وہ کرتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا، اس کا بس اتنا تک نہیں چلتا کہ وہ نماز کی جو اوقات ہے، جو نماز کا ٹائم ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے تو وہ اپنی مرضی اور خوشی سے قبول کرے، اس کو تبدیل کرے. ہر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اور اس حد تک کہ وقت پورا نہیں ہے، 1 منٹ باقی ہے، آدھا منٹ باقی ہے، 10 15 20 سیکنڈ باقی ہے، تو جب یہ پورا ہو جائے تو پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ نماز کا جو وقت ہے 1 منٹ سے لے کر 10 15 20 سیکنڈ تک اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور میں تو جاہل سمجھتا ہوں اس شخص کو جو ہم کو یہ کہتا ہے کہ 10 15 سیکنڈ رہ چکے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو. یہ دیکھو یہ لوگ آ رہے. مسلمان کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ جب اذان ہو جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف اور مسجد کی طرف اور عبادت کی طرف وہ دوڑتا چلے آئے، اور 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے وہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. تو نہیں، جب ہم آتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ مسجد میں آ کر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. تو یہ خود مسجد میں آ کر گھڑی کو دیکھ کر سنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 منٹ یا 3 منٹ باقی جو رہتے ہیں اس میں سنت 4 رکعت سنت کے لیے کھڑے ہوتے. تو جب یہ نماز پورا کرتا ہے تو پورا کرنے سے پہلے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے. تو جب امام 10 یا 15 سیکنڈ پہلے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ اس کی کیا مجال، یہ پہلے کھڑے ہوتا ہے.
یہ کیوں پہلے آتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا، پھر یہ لوگ یہ شور شرابہ مچاتے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، میں تو اپنے اس معاشرے والے کو پہلے یہ ہمارے اندر جو تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے خطائے ہیں، آپ میرا یقین کر لو، اس کو دور کرنا ہے، پھر جا کر اللہ جل شانہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال خطا موجود ہے، تو ہم اس وجہ سے بے سکون اور عذاب کی لپیٹ میں وہ آتے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں اس علماء کی قدر وہ بالکل نہیں ہے۔ میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، طلباء کی قدر وہ بالکل نہیں ہے۔ اور مسجد میں ہر کسی نے اپنے آپ کو ایک عالم بنایا ہوا رکھا ہے، یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، یہ کام اس طرح کرنا، وہ کام اس طرح کرنا چاہیے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ کا جو قانون ہے، اللہ جل شانہ کا جو طریقہ کار ہے، اللہ جل شانہ جس طرح ہمیں چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف چلے جائیں، پیغمبر کے راستے پر۔ کیونکہ خدا کی قسم پیغمبر کے اخلاق تو یہ نہیں تھے، کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ اس کو ایک کے بجائے دو گالیاں دو، کسی نے ایک تپڑ مارا ایک کے بجائے دو تپڑ مار، نہیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، صبر اپنے اندر پیدا کرو، صبر اور استقامت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جلد بازیاں اور یہ تیزی سے کام لینا، یہ انسان کو بہت نقصان میں ڈالتا ہے، بہت نقصان میں۔ پھر پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، انسان صرف پچھتاوا وہ کرتا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی حقوق، کسی کے حقوق آپ کے اوپر رہ چکے ہیں، اس حقوق کو پورا کرنا، اس کو ادا کرنا، یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ اور جتنے بھی ناراض ہیں ایک دوسرے سے، اس کو راضی کر لینا۔ آپ یقین کر لو، میرا تو بذات خود فطرت یہ ہے، میں ہر روز سنتا ہوں، اس معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، میں بھی سنتا ہوں، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ یقین کر لو میرے منہ سے صرف ایک بات نکلتی ہے، یار بس چھوڑو، کیا کہتے ہیں، بس میں کیا کروں، تو میں کیا کروں، اس کے پاس جاؤں، اس کو کہوں کہ یہ کیوں کیا، جھگڑا کروں، خدا نخواستہ دشمنی پیدا ہو جاتی، نہیں، بس صبر صبر۔ اور یقین کر لو اس صبر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جتنا عزت دیا ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں، صبر کی وجہ سے۔ تو صبر اختیار کر لو، محبت کے دو بول، یقین کر لو ساری دنیا آپ کی غلام بن جائے گی۔ اور نفرت انسان کو موت تک لے جاتی ہے، لیکن دل کا سکون وہ کبھی بھی نہیں دیتی۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اللہ کا جو قانون ہے، جو قرآن میں جو ذکر ہوا، پیغمبر کے ذریعے جو قانون بیان ہو چکا ہے، اس سب قانون اور قرآن، اس کے آگے سر جھکانا ہے، نہ کہ سر اٹھا کر خدا کے قانون کو بلا کر، پیغمبر کی زندگی اور طریقوں کو بلا کر ہم اپنی منمانیاں شروع کریں۔ منمانیوں سے کام نہیں چلے گا، منمانیوں سے کام وہ نہیں چلے گا۔ ہمارا ایمان تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو
میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کر جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستان سے، تو ہاں وہ ہم سے نفرت شروع کر دیتے، ہمیں ہاتھ تک نہیں دیتے، ہاتھ ملاتے تک نہیں ہے۔ کیوں اتنا خوف اور دہشت وہ ہم لوگوں سے محسوس کرتے ہیں؟ یہ کیوں؟ آپ جاؤ جتنا بھی خیبر پختونخوا کہ جتنا اس کے حدود ہے، تو آپ خیبر پختونخوا میں جہاں بھی جاؤ گے قدم قدم پر آپ کو دشمنی ملے گی، قدم قدم پر آپ کو دھوکہ ملے گا، قدم قدم پر آپ کو جھوٹ وہ ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ہر امتی بشر ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن میں دو ایسی چیزیں ہیں جس کا میں اپنی امتی سے امید بھی نہیں رکھتا کرنے کی، وہ تو دور کی بات، میں اپنی امتی سے وہ کرنے کی امید تک نہیں رکھتا، امید تک۔ ایک دھوکہ اور ایک جھوٹ، ایک دھوکہ اور ایک جھوٹ، ایک دھوکہ اور ایک جھوٹ۔ دھوکہ یقین کر لو میرا کوئی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا ہم سب دھوکے کے بنا پر وہ چلتے ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، ہمارے معاملات، ہماری زندگی، سب کچھ، اور اس کے اوپر جھوٹ، جھوٹ، کذب، جھوٹ، بات بات پر جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، اور دوسرے انسان کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو انتظار میں بٹھانا۔ یہ ہمارے اس خیبر پختونخوا میں خاص کر یہ ہمارے اندر یہ دو چیزیں۔ آپ جاؤ تاجروں کو دیکھو، ایک چیز حکومت کی طرف سے اتنا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن تاجر، اب آپ لوگ جاؤ، جو یہ آٹا جو ہے نا وہ مہنگا ہو چکا ہے، تو آپ ان تاجروں کے پاس جاؤ، سارا مال گوداموں میں چھپا کر وہ کہتے کہ نہیں آٹا نہیں آتا ہے، گندم وہ کہاں سے آتا ہے، بند ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ اور جتنے بھی یہ سرمایہ دار ہے بہت سے پکڑ بھی چکے ہیں، آپ اس کے گوداموں میں جاؤ، آپ یقین کر لو اتنا اناج اور گندم اس نے چھپایا ہے، اگر یہ سارے نکل کر، تو میرا یقین ہے کہ 1500 اور 1600 کے بجائے ان لوگوں کو فری دینا پڑے کہ کھاؤ یار، الحمدللہ اتنا زیادہ ہے۔ چینی آپ دیکھو، شوگر وہ ان لوگوں نے چھپایا ہے، آٹا ان لوگوں نے چھپایا ہے، گھی ان لوگوں نے چھپایا ہے، گودام میں بڑی ہوئی پڑی ہے، ان کے گوداموں میں جاؤ، جب ان کے گودام کے اندر آپ جاؤ گے، ان تاجروں کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، تو آپ سمجھو گے کہ پورا پاکستان اس نے گھیرے میں لیا ہے، یہ اتنا بڑا گودام اور اتنا مال، بس فون پر باتیں کر کے ہاں اتنی بوریاں بیچتا ہوں لیکن یہ قیمت ہے، نہیں یہ ملتا نہیں، حالانکہ ٹرک اور گاڑیاں بھر بھر کے اس کے پاس آتے ہیں، کم قیمت پر لے کر اور زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ اور اس نے ایک آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں کاروبار وہ غرق و تباہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ ان میلز وغیرہ میں جاؤ جو گندم جو ہے نا اس سے آٹا بناتے ہیں، اس چینی وغیرہ کی فیکٹریوں میں جاؤ، گندم کی فیکٹریوں میں جاؤ، تو آپ لوگ ادھر دیکھ کر اتنا مال پڑا ہے، اتنا مال، اور آپ یقین کر لو وہ سڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے،
لیکن کسی کو دیتے تک نہیں ہے۔ میرا عزیز مسلمانوں، خدا آپ سے یہ سب کچھ پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پانی بھی ہم پیتے ہیں تو خدا ہم سے اس پانی کے کا بھی پوچھے گا، سب کچھ اللہ پوچھے گا۔ ان ہمارے اندر عقل کب آئے گی، ہمارے اندر شعور کب آئے گا، ہم دھوکے سے کب باہر آئیں گے ہم؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ میرے امت سے نہیں۔ آپ سناؤ نا، مجھے یہ حدیث سناؤ، قرآن کی آیات سناؤ، لوگوں کو باتیں سناؤ، کسی کے دل پر اثر تک نہیں کرتے۔ آپ کیا کہتے ہو، کس کو کہتے ہو کہ دھوکہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کسی کو کچھ پرواہ تک نہیں، کسی کو یہ سمجھ تک نہیں ہے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا، پیغمبر ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، ہمیں کوئی غور اور فکر ہم نہیں کرتے اللہ کے قانون۔ میرے عزیز مسلمانوں، یہ ٹوٹی پھوٹی بات ہے، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔